الرحیم، میرا نام مزمل امین ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل مزمل دا روٹر دیکھ رہے ہیں۔ میں کافی عرصے کے بعد یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ ایک تو میری پرسنل کچھ وجوہات تھیں اور دوسرا جو ہے پروفیشنل مصروفیات تھیں، تو ان دونوں کو لے کر میں ایک بہت لمبا ڈیلے آیا، اور میں ٹرائی کروں گا کہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ آگے ریگولر بیسس پہ ویڈیوز بناؤں۔ جس چیز نے مجھے یہ ویڈیو جو ہے بنانے کے اوپر موٹیویٹ کیا اور جو وجہ بنی وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 پاکستان کا جو ہے اس کو لے کر آج سے 2-3 ہفتہ پہلے، کچھ عرصہ پہلے جو ہے مین اسٹریم میڈیا پر اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی کافی یہ چیز ہاٹ ٹاپک تھی، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب عام پبلک میں بھی اور مین اسٹریم میڈیا پہ تو وہی چیز ان رہتی ہے جو کہ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح بہت سے انسیڈنٹس ہوئے پاسٹ کے اندر جو کہ میجر انسیڈنٹس تھی جس میں انسانی جانیں بھی گئیں اور کافی جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایکسٹرا آرڈنری لیول کے سیڈ اور افسوسناک واقعات تھے ان میں، لیکن ان کو بالکل جو ہے وہ ایک طرح کہہ لیں کہ بیک اینڈ پہ لے جایا جاتا ہے اور ان کے اوپر دوبارہ کوئی جو ہے اس کے اوپر کوئی پروگریس یا اس کی کوئی اپڈیٹ جو ہے بھی شیئر کرنا مناسب نہیں سمجھی جاتی۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے میڈیا کی جو ہے یہ ایک بہت اچھی خاص بات ہے، اور ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اور جو لگا لیں کہ جو پبلک لیول کے اوپر جو ہم ایپس یوز کرتے ہیں، واٹس ایپ، میسنجر، یہ وہ چیزیں، اس کے اوپر بھی جو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے وہی چیزیں چلتی ہیں۔ اینی وے میں نے ویٹ اس لیے کیا، میرا مائنڈ اسی وقت بنا تھا کہ میں اس طرح اپنی آواز ریکارڈ کروں، اپنا احتجاج ریکارڈ کراؤں اس کے اگینسٹ اور میں نے کچھ ٹائم دیا اس کو نا، کہ ہو سکتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ یا جو جوڈیشری ہے اور جو گورنمنٹ ہے اور جو ہماری کہہ لیں کہ عدالتی نظام ہے وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لے۔ پارلیمنٹ سے تو کوئی اتنی مجھے خاص امید نہیں تھی، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے ان کا جو فرسٹ پائیورٹی ہے، جو ان کی ترجیحات ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ جو چیزیں ہیں سامنے وہ نظر آ رہی ہیں۔ اینی وے میں اس کو فلی کنڈم کرتا ہوں کہ یہ جو ہے بل فرسٹ آف آل تو سبمٹ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کے نام کے اندر ہی جو ہے وہ اسلامک ریپبلک ہے، جس ملک کے نام کے اندر ہی، اور جو ہمارا آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جس کے جو بھی قوانین ہیں وہ قرآن و حدیث اور سنت کے مطابق ہوں گے۔ ایک کامن سینس کی بات ہے اور ایک جرنل سا ایک کویشچن ہے، کیا جنہوں نے یہ بل پیش کیا وہ، جنہوں نے اس کے اوپر کہہ لیں کہ ورکنگ کی وہ، اور جنہوں نے اس کو پاس کیا وہ، کیا ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے؟ کامن سینس ہے ایک، یعنی کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ والی بات ہے، لیکن اس کے اندر پھر جو ہے اس کو جو ہے موڈیفائی کر یا اس کو جو ہے اپنا کہہ لیں کہ اپنے اندر کا مفتی خود ہی بن کر جو ہے آپ لوگوں نے یہ ساروں نے یہ کام کیا۔ تو بیسکلی اس کے جو ہے لانگ ٹرم جو ہے، ابھی تو شارٹ ٹرم ہے نا، یہ 2018 میں پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، جو تھوڑی بہت میں نے اس کے ہسٹوریکل اس کے اوپر ورکنگ کی، اور جو کرنٹ جو اس کی صورتحال ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ 2018 میں پیش کیا گیا۔ ابھی 2018 کے اندر جو بھی پارٹیز پارلیمنٹ میں تھیں، ان پاور تھیں یا وہ اپوزیشن میں تھیں، ان کی طرف سے صرف 3 لوگوں نے اس کو جو ہے وہ چیلنج کیا، اور اس کے علاوہ سبھی لوگوں نے جو ہے اس کے حق کے اندر ووٹ دیا۔ اب آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اگر کسی نے بغیر پڑھے ہوئے، ٹھیک ہے، تو اس کے حق میں ووٹ دیا، تب بھی آپ کی نیگلیجنس ہے، آپ کی غفلت ہے۔ اگر آپ نے پڑھ کر جان بوجھ کر دیا تب بھی آپ کی غفلت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو پارٹی اس وقت پاور میں تھی، اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے شاہد خاقان عباسی، I don't want to go in a debate with detail کہ جی وہ کون سی پارٹی تھی وہ اور وہ اپوزیشن میں کون تھا۔ ان شارٹ المختصر سبھی جو ہے نام نہاد آج کل میڈیا کے اوپر چھائے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ سبھی اس کے اندر شامل تھے، ٹھیک ہے۔ 2018 کے بعد جب یہ بل پیش کیا گیا، اس کی منظوری کے بعد جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، الیکشن شروع ہو گئے۔ الیکشن شروع ہونے کے بعد پھر ایک نئی گورنمنٹ آئی، ٹھیک ہے، تو وہ گورنمنٹ 3.5 سال رہی۔ اس 3.5 سال کے اندر بھی یہ بل جو تھا، ٹھیک ہے، وہ چاہتے تو اس کے اندر چینجنگ یا اس کو ختم کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہی جیسے میں نے بات کی کہ پائیورٹیز، ترجیحات، ان کی ترجیحات جو بھی تھی، ٹھیک ہے، اور اب جو گورنمنٹ ہے ان کی ترجیحات جو بھی تھی، I just wanted to say action speaks louder than words، کہ آپ کے جو اعمال ہیں نا، آپ کے جو اقدامات ہیں،
ان کی گونج آپ کی تقریروں سے، آپ کے جلسوں سے، آپ کی پریس کانفرنس سے زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اس کے جو آگے ہوا، جو ریسنٹلی پھر شریعہ کونسل انوالو ہوئی، کوئی آپ کے اور میری طرح نارمل ممبر آف پبلک نے جب اس کی ڈیٹیل میں گئے، ان کو پتہ چلا، اور اس کو اتنا خفیہ رکھا گیا کہ اب شریعہ کونسل کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے تھرو دا لیٹر. انہوں نے ایک صحافی ہیں، ان کو لیٹر لکھا جنہوں نے اس کو اٹھایا کافی زیادہ. تو بیسکلی یہ سٹارٹنگ کیسے ہوتا ہے کہ دو نارمل جو ہے عوام، جس طرح ہم ہیں نارمل ممبر آف پبلک جو ہیں، وہ لوگ شریعہ کونسل یا عدالت میں اس کو جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں کہ یہ، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جی یہ اگینسٹ اسلامک ویلیوز ہے، ہمارے کلچر کے اگینسٹ ہے یہ ساری چیزیں. تو اس کی جو ڈیٹیل ہے، اس کے اندر کیا کیا نقائص ہیں اور کیا کیا اس کے اندر بری چیزیں ہیں، اور اس کا لانگ ٹرم کیا نقصان ہوگا، وہ ہم سب کو پتہ ہے. لیکن وہی ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بس یہ پارٹی کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے. سوشل میڈیا پہ بھی میں دیکھتا ہوں، مین اسٹریم میں بھی دیکھتا ہوں ہمارے جو لوگ ہیں نا، جو میں نے ایک دفعہ ویڈیو بنائی تھی یہی کہ ہم لوگ اپنی آواز اور اپنی بات اور اپنے آئیڈیاز کے اسیر ہو جاتے ہیں. ہم نے کسی ٹائم میں، یا ہمارے بڑوں نے کسی ٹائم پہ کوئی نظریہ یا کوئی پارٹی چوز کی، اب ہم بھیڑ چال کی طرح اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اب اگر ہم نے مائنڈ چینج کر لیا، ہم نے پارٹی سوئچ کر لی، لیکن ہم نے اتنا اسٹرانگلی اس کے اوپر کر لیا کہ ہمیں اس کا جو بلیک ہے نا وہ بھی وائٹ لگ رہا ہے. ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. اینی وے ریگارڈ لیس یہ ساری باتیں، میں آپ سے اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ شیئر کر رہا تھا. وہ ممبر آف پبلک نے جو اس کو جو ہے پٹیشن دائر کی کہ اس کے اوپر نظر ثانی کیا جائے، یا یہ جو ہے اسلامی قوانین کے اور ویلیوز کے اگینسٹ ہے، تو اس کو جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے، جس طرح عام ہمارے کوئی عوام کا بندہ عدالت میں چلا جائے یا پولیس اسٹیشن چلا جائے، جو اس کے ساتھ ہوتا ہے آپ سب لوگ بہتر جانتے ہیں، اس کو اسی طرح لگا دیا. اس نے پھر ایک صحافی، سینئر صحافی ہیں اوریا مقبول جان، وہ اسلام آباد سے بندہ جو ہے وہ لاہور آیا، انہوں نے اس کو جو ہے ان کو کہا کہ جی اس طرح میرے ساتھ، اور انہوں نے جب وہ بل پڑھا تب ان کو پتہ چلا کہ اس کے اندر کیا کیا جو ہیں وہ خباثتیں ہیں، جن میں سے میں ایک آدھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. مثال کے طور پہ کوئی مرد ہے، وہ رات کو سویا، صبح اٹھا، وہ اس کو کوئی دنیاوی فائدہ یا کوئی بھی ویسی اس کے ذہن کے اندر نفس یا شیطان کی شرارت ہوئی، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اب عورت کی مجھے فیلنگ آ رہی ہے. وہ نادرا کے آفس چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کہتا ہے کہ جی آئی وانٹ ٹو چینج مائی جینڈر، ٹھیک ہے. اب وہ ایک لیٹر ہے، میل کی جگہ ایم لکھا ہوتا ہے جینڈر میں، فیمیل کی جگہ ایف لکھا ہوتا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایک لفظ کا، ایک الفابیٹ کا تو مسئلہ ہے، تو اس میں اتنا ایشو کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ بھائی وہ مسئلہ الفابیٹ کا یا ایک حرف کا یا ایک لائن کا نہیں ہے. کلمہ بھی ایک لائن ہی ہے نا، پڑھتا ہے تو غیر مسلمان ہو جاتا ہے، تو وہ بھی ایک لائن ہے. اینی وے، تو اب یہ چیز ہے کہ وہ اس کا جو جینڈر ہے وہ ایم سے، یعنی کہ میل سے ایف ہو جائے گا، فیمیل ہو جائے گا اس کے آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ کے اوپر، نادرا کے جو کارڈ ہے ہمارا اس کے اوپر. تو اب کوئی فیمیل ہے جو کہ بائی برتھ جو ہے وہ فیمیل ہے، بائی ڈیفالٹ فیمیل ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے مرد بننا ہے، ٹھیک ہے، وہ مرد بن جائے گی، ٹھیک ہے. اب میرا ایک کویشچن ہے جو بھی مجھے نہیں پتا کہ میری یہ آواز کہاں تک جاتی ہے، ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں، میں کہوں گا آپ سب اس میں کنٹریبیوٹ کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس کیٹیگری سے نکل جائیں کہ جس طرح قرآن کے اندر واقعات آتے ہیں کہ کچھ ایک قوم کے اوپر عذاب آیا، ٹھیک ہے. تو اس وقت کے جو لوگ ہیں، واقعہ میرے مائنڈ میں ریکال ہو گیا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ ہے کہ 6 یا 7 لوگ تھے جنہوں نے اس کی کونچیں کاٹی تھیں، باقی سب لوگ تھے انہوں نے اس کو کنڈم نہیں کیا. لیکن جب عذاب آیا تو سب پہ اجتماعی آیا، ان پہ بھی آیا جو عبادت گزار تھے، بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، کہ انہوں نے اس کو برا نہیں جانا اور اس کے اوپر کوئی اپنی آواز یا اپنا احتجاج نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو آپ سب جو ہیں، بجائے کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے، آپ اپنی ویڈیو بنائیں. آپ جس مرضی پارٹی سے ہیں، آپ جس مرضی شعبہ زندگی سے ہیں، آپ پرائیویٹ ہیں، آپ گورنمنٹ لیول میں جاب کر رہے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ میل ہیں، آپ فیمیل ہیں، ویڈیو بنائیں. اگر آپ اس طرح لمبی چوڑی ویڈیو نہیں بنا سکتے تو آپ شارٹس جو ہوتے ہیں، جس طرح ٹک ٹاک کے اوپر کچھ سیکنڈز کی ویڈیو ہوتی ہے، 30 سیکنڈز کی، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ میں شارٹ بھی بناؤں گا. اس میں آپ اپنا نام، ٹھیک ہے، اپنا جو ہے پروفیشن، اپنا سٹی آپ بتا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں اس بل کو میں کنڈم کرتا ہوں، اس کی مذمت کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ختم ہو، اور اس کی ایک لاجک بھی مینشن کر دیں، جس طرح میں ابھی ایک لاجک مینشن کرنے جا رہا ہوں. اب جو لڑکی ہے وہ اپنی جینڈر چینج
کر کے سو کالڈ جو ہے اس نے مرد کو اپنا لیا ہے کہ جی میں مرد بن گیا ہوں، کیا وہ عورت کسی کا محرم بن سکے گی؟ کیا وہ اپنے ماں یا باپ ماں بہن یا کسی بھی اس طرح جو شریعت نے جائز رشتے دیے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ایز اے محرم بن کر وہ عمرہ کر سکے گی؟ آپ نے دنیا کے قانون کو، دنیا کی لیجسلیشن کو تو منیپولیٹ کر دیا۔ اب اللہ کے بھائی قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ میری حدیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا وہی لوگ خیال کرتے ہیں جو مجھ سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ آپ سب لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی جو لانگ ٹرم جو ہے، جو اس کے اندر سویئرنس ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے، جس طرح کہ میں نے کافی عرصہ ابراڈ گزارا، ٹھیک ہے؟ وہاں پر بھی یہ بل جو ہے پاس ہوا تھا کافی عرصہ پہلے، لیکن انہوں نے ایک کنڈیشن رکھی تھی کہ آپ کا میڈیکل جو ہے اپروول چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے؟ لیکن پاکستان میں کوئی میڈیکل اپروول کی کنڈیشن نہیں لکھی گئی، کوئی ٹیسٹ نہیں لکھا گیا، ٹھیک ہے؟ کوئی ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ نہیں لکھا گیا، کچھ چیز نہیں لکھا گیا، بس جی آپ منہ اٹھا کے چلے جائیں، کہہ دیں جی میں مرد ہوں تو آپ کو مرد مان لیا جائے گا، آپ عورت ہیں آپ مرد بن جائیں گے، آپ مرد ہیں آپ عورت بن جائیں گے آپ کا، یعنی کہ پاکستان کے قوانین کے مطابق۔ اور ابھی کچھ پارٹیز ہیں، کچھ لوگ ہیں جو پولیٹیشنز ہیں، میں اگین ان کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں امپریشن یہ نہیں دینا چاہتا کہ میں کسی سرٹن پارٹی یا کسی سرٹن انڈیویجول یا کسی پولیٹیشین کے خلاف ہوں، ٹھیک ہے؟ میں ایک اوپن اپنا جو ہے یہ ریکارڈنگ کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں، اس کو کنڈم کر رہا ہوں، اور آپ بھی اوپنلی کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ صرف اللہ کی رضا کی خاطر کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اپنی آنے والی اور موجودہ نسلوں کی فلاح کے لیے کیجیے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یو کے میں یہ پاس ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اب جو مسلمان فیملیز ابراڈ رہتی ہیں، یورپ میں، یو کے میں، یو ایس میں، آسٹریلیا میں، جو بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں، وہ تو اپنے بچوں کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر تو ہر چیز اوپن ہے، ٹھیک ہے؟ بچے آگے پوچھتے ہیں کہ جی یہ ٹرانسجینڈر ہے، یہ کیا ہے، یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ لڑکی لڑکا کیوں بنا ہوا ہے، کیونکہ لوگ اس طرح کی چیزیں پوچھتے ہیں جب بچے آگے بڑے ہو کے یونیورسٹیز وغیرہ میں جاتے ہیں، جب وہ چیزیں دیکھتے ہیں تو اس لیے کائنڈلی اپنے بچوں سے فرینڈلی انوائرمنٹ رکھیں تاکہ وہ آپ سے باتیں اوپن کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان کو تو ہم لوگ یہاں ابراڈ میں جو فیملی سیٹلڈ ہیں یا ڈیول نیشنل ہیں یا جو باہر ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ غیر نان مسلم ہیں، اور یہ جو ملک ہے اور اس ملک کا جو قانون ہے وہ مسلم قانون نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے کل یونیورسٹی کے بچے یا کل اس طرح آ کے جو ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہا ہے، میں ماڈرنائزیشن کے اگینسٹ نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہے کہ ماڈرنائزیشن کی آڑ میں آپ اپنی ویلیوز کو ختم کر دیں، آپ اپنی اسلامک جو ہے ویلیوز کو، اپنے کلچرل جو مورلز ایتھکس ہے ان کو آپ پسے پشت ڈال دیں، اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ وہ غالب نے کسی کتاب میں کہا تھا نا کہ میں وہ 4 کتابیں قابل ضبطی سمجھتا ہوں جن کو پڑھ کر بچے ماں باپ کو خطی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی مورلز کہہ رہا ہوں، اس طرح کی جو ماڈرنائزیشن کے میں اگینسٹ ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب جو مسلمان بچے ہیں ان کو آپ کیا کل کے آئیں گے کہ یہ کیا ہے؟ اب ہو بھی اسلامک ملک میں رہا ہے، اسلامک ملک کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے اکثریت رائے کے ساتھ اس بل کو پاس کیا ہے، اسلامک جو عدالتیں ہیں کل اس کے اندر ہو جاتا ہے کیس، ابھی شریعہ عدالت کے اندر کیس ہے، اس کو تقریباً 2-2.5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے کہ شریعہ عدالت نہیں کوئی ڈیسیجن اس کے اوپر دے سکی۔ اب شریعہ عدالت اگر وہ ڈیسیجن دیتی ہے اس کو لے کر ان کو کوئی اسٹرینتھ ملے گی، یہ جو لوگ کام اس کو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، تو وہ جائیں گے پھر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ خیر کرے پولیٹیشنز کے کیسز کے علاوہ جو پاور میں ہوتے ہیں باقیوں کے تو کیسز ایسے ہی جو ہیں وہ ترقی کے بتی کے پیچھے لگا دیے جاتے ہیں۔ تو پلیز آپ اس کو سیریسلی لیں اور اس کو جو ہے وہ پسے پشت نہ ڈالیں، جو ٹرینڈ نہ اس کو بنائیں کہ جی ایک ٹرینڈ چلا تھا، زینب ایک بچی تھی اس کا بڑا صفاقی کے ساتھ مرڈر ہوا، اس کو پسے پشت ڈال دیا گیا، سائی وال کا واقعہ ہوا اس کو پسے پشت ڈال دیا گیا۔ کم از کم ہم اپنے میڈیا سے ہی کہہ دیں کہ بھائی ان کی کوئی اپڈیٹ تو دو، کیا بنا، کیا ہوا، کچھ بھی نہیں، بس جو ایک نئی چیز ہے ہم اس کے پیچھے بھیڑ چال بن کے لگے ہوئے ہیں۔ کوئی آڈیو لیک آ گئی، کوئی ویڈیو آ گئی، کوئی بیان آ گیا، کسی نے ٹویٹ کر دیا، کسی نے یہ کر دیا۔ کیا یہ جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں بس اسی کے لیے دی ہیں کہ کاپی پیسٹ کر کے یا فارورڈ کر کے ان چیزوں کو پھیلاتے رہیں؟ مین چیز ہم اس ٹیکنالوجی کا، اور اللہ کی یہ نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، ہمارے گھر میں وائی فائی ہے، ہمارے پاس اسمارٹ فون ہے، ہم اپنی آواز ہم بول سکتے ہیں، ہمیں اللہ نے روشن خیالی دی ہے، اس کو آپ پازیٹیولی بھی استعمال کریں۔ اگین آپ جس مرضی پروفیشن سے ہیں اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کرائیں، اور
کوشش کریں کہ آپ کا احتجاج جو ہے وہ رکنے نہ پائے. آپ اس کو آگے پبلک لیول پہ بھی 1 to 1 بیسس پہ آپ ملتے ہیں, آپ ان سے بھی کہیں, اور اپنے طور پہ بھی آپ اس کے اوپر کام کریں. بہت شکریہ. اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.